حجاب صرف مسلمان نہیں کرتے. کوئی انسان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان کو بغیر ڈھاکے بغیر چھپائے اپنے جسم کو باہر آنا چاہیے. کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ بھائی آپ بغیر لباس کے کل آ سکتے ہیں جانوروں کی طرح؟ کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ اگر ماڈرن بننا چاہتے ہیں کپڑے اتار کر، تو سب سے زیادہ ماڈرن اس دنیا میں جانور ہیں جنگل میں. حجاب کا ایشو پوری دنیا کے اندر اس کو بڑھایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے سٹارٹ. پہلے تو یہ کہ حجاب ہر انسان کرتا ہے، حجاب صرف مسلمان نہیں کرتے. حجاب یعنی ڈھانکنا، تمام انسان اس بات کے قائل ہیں کہ ڈھانکنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپانا چاہیے. کوئی انسان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان کو بغیر ڈھاکے بغیر چھپائے اپنے جسم کو باہر آنا چاہیے. لندن میں ہماری ایک کلیگ تھی، ان سے ہماری ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مولانا نہیں تھا میں، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ لوگ ایران میں کمپلسری کرتے ہیں حجاب کو، کہ کتنی بری بات ہے. دیکھو لندن میں کتنا اچھا ہے، میں حجاب نہیں پہنتی ہوں، یہ پہنتی ہے، یہ نہیں پہنتی ہے، ایوری بڈی از فری. میں نے اس سے کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو کہہ رہی کیسے؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میرا ایک دوست ہے، وہ جب بھی کپڑا پہنتا ہے تو بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کل کالج آئے بغیر کوئی لباس پہنے ہوئے، کل کالج آئے بغیر کوئی لباس پہنے ہوئے. تو کیا یہ جائز ہے کہ کل وہ کالج آ سکتا ہے بغیر کوئی لباس پہنے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ تو پہننا پڑے گا. بس میں نے کہا کہ تم بھی اسے فورس کر رہی ہو کہ کچھ پہننا پڑے گا. کیوں پہنے بھائی؟ وہ فری ہے نا. بس تمہارے میں ہمارے میں فرق یہ نہیں ہے کہ چھپانا چاہیے یا کیا دکھانا چاہیے. تمہارے میں ہمارے میں فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو اتنا پہننا چاہیے، ہم کہتے ہیں اتنا پہننا چاہیے. پہننے کے تو دونوں قائل ہیں. کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے نہیں؟ کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ بھائی آپ بغیر لباس کے کل آ سکتے ہیں جانوروں کی طرح؟ کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو حجاب پہ جھگڑا ہی نہیں ہے، حجاب کے تو آپ بھی قائل ہیں. اب بحث اس بات کی ہے کہ اسلامی حجاب ہونا چاہیے یا نہیں، یعنی کتنا کپڑا پہننا چاہیے. تمہیں لگتا ہے کہ خاتون اگر اتنا کپڑا پہنے تو کافی ہے. یہ اتنا کپڑا کیوں پہن رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حیا اور شرم ہے. توجہ کیجئے، وہ جو اتنا بھی پہن رہی ہے وہ اس لیے پہن رہی ہے کیونکہ وہ اس بات کو قبول کرتی ہے کہ میرے اندر شرم اور حیا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں اتنا پہنوں گی تو میری شرم اور حیا چھپ جائے گی. ہم کہتے ہیں تمہاری شرم و حیا اتنے سے چھپ نہیں سکتی، پورا ڈھانکنا پڑے گا. بس بحث اس بات کی نہیں ہے کہ چھپانا چاہیے یا نہیں، بحث اس بات کی کتنا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، ماڈرنزم کی نشانی ہے کہ عورت جو ہے وہ حجاب نہ پہنے. یہ آرتھوڈاکس لوگ پرانے زمانے کے لوگ تھے. تو آپ اگر ماڈرن بننا چاہتے ہیں کپڑے اتار کر، تو سب سے زیادہ ماڈرن اس دنیا میں جانور ہیں جنگل میں. ان سے زیادہ ماڈرن کوئی نہیں ہے نا. وہ تو اتنا بھی نہیں مانتے ہیں. ان سے زیادہ ماڈرن کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، ماڈرن عورت جو ہے اپنے لباس کو دکھا کے یا اپنے جسم کو دکھا کے اگر ماڈرن ہونا چاہتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں بہت ماڈرن ہوں جب میں یہ کام کر رہی ہوں. بلکہ قرآن مجید نے، قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ الْأُولَى. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم کیا کرو سابق دور کی جاہل عورتوں کی طرح. کیا کہہ رہا ہے خدا؟
سابق دور کی جاہل عورتوں کی طرح اپنے آپ کو سجا ڈھجا کر غیر مردوں کے سامنے نہ لاؤ۔ تم کہتے ہو کہ یہ ماڈرنزم کی نشانی ہے، قرآن کہتا ہے یہ بیکورڈنس کی نشانی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پرانے زمانے کی جاہل عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجا ڈھجا کے مردوں کے درمیان لاتی تھیں۔ کس لیے؟ تاکہ 4 مرد اس کو دیکھ لیں۔ یعنی ایک عورت کی ویلیو اتنی ہے کہ وہ عورت اس لیے سج دھج کے آ رہی ہے کہ غیر مرد اس پر نظر ڈالیں۔ کتنا عورت کی ویلیو کو گرا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، چھپانا عورت کے لیے، حیا عورت کے لیے جو ہے وہ عورت کو شرف، عزت اور منزلت دیتا ہے۔ عورت کو شرف، عزت اور منزلت دیتا ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے قانون کے مطابق زندگی جیتا ہے، حیوان کے پاس کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں کورٹ میں ججمنٹ دیا گیا کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو کورٹ میں تمام وکیل تھے اور تمام جج تھے، ان سب نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ اگر آپ فریڈم کے قائل ہو، توجہ سے سنیے، اگر آپ فریڈم کے قائل ہو اور فریڈم یہ ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ پہنے، تو آپ کورٹ میں یہ فورسڈ یونیفارم کیوں پہنے ہوئے؟ توجہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم کیونکہ ایک سسٹم میں رہتے ہیں، قانون ہے، کورٹ ہے، کورٹ کے لاز ہوتے ہیں، ہم اس لا کے مطابق یہ کوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، دیکھو خدا نے قانون بنایا ہے، قانون ہے، قانون میں حجاب ہے، اور ہر انسان کے لیے خدا نے قانون بنایا ہے۔ تم اس قانون کو مانو تو تم فارورڈ، ہم اس قانون کو مانے تو ہم بیکورڈ۔ وہاں فریڈم نہیں چاہیے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، فریڈم جو کانسیپٹ ہے، ایبسلیوٹ فریڈم، آزادی مطلق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ آزادی مطلق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ایبسلیوٹ فریڈم کوئی بھی نہیں کہتا۔ خوب، آپ کورٹ میں کیوں نہیں پہنتے؟ بیکاز ایک لا ہے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ بس لیکن سوال یہ ہے کہ لا بنائے گا کون؟ آپ کے حساب سے لا انسان بناتا ہے، ہمارے حساب سے لا وہ بناتا ہے جو انسان کو بناتا ہے۔ جو انسان کو بناتا ہے وہ قانون بناتا ہے۔ بس توجہ کریں عزیزان گرامی، یہ جو حجاب پر حملہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کلچر اور وہ سیویلائزیشن ہے جس سے دشمن ڈرتا اور گھبراتا ہے۔ کیونکہ ان کی سیویلائزیشن، ویسٹرن سیویلائزیشن کا جو مقابلہ کرتا ہے، وہ کون سا سیویلائزیشن ہے؟ وہ الہی، ڈیوائن اور اسلامک سیویلائزیشن۔ اس لیے حجاب سے اتنا حملہ ہے۔